12th کلاس کے اردو اسٹوڈنٹس اور شمع ادب میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارا آداب۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو اردو بورڈ کی تیاری کرائیں گے، تو آج ہم 12th کلاس کا پہلا کلاس لے رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم آپ کو بالکل شروع سے بتائیں گے کہ ہم جب کتاب شروع کرتے ہیں تو ہماری کتاب میں سب سے پہلا ہمارا چیپٹر آتا ہے، یہ ہے میر امن کا قصہ ملک نیم روز شہزادے کا۔ اس کا جو شارٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کہانی کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو اردو کی بیسک چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں۔ دیکھیں بچوں، اردو جو ہے، یہ اردو کے جو ہے طریقہ لکھنے کا، وہ دو طریقے ہیں۔ ایک ہم نثر میں لکھتے ہیں اور ایک ہم نظم میں لکھتے ہیں۔ نثر کا مطلب وہ ہے کہ سمپل لینگویج، جو ہم بات چیت کرتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، وہ یعنی اس میں مضامین بھی لکھ سکتے ہیں اور کہانیاں وغیرہ، جس کو ہم کوئی ٹیون نہیں بنا سکتے، نثر پڑھ سکتے ہیں صرف۔ اور نظم وہ ہے جسے ہم گا سکتے ہیں۔ تو بیسکلی جو چیزیں ہیں، انہی کے اندر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اصناف، یعنی ان کے اندر قسمیں۔ مثال کے طور پر اب ہم نثر کے فیلڈ میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آ گئی ہماری داستان، ناول، افسانہ، خاکہ نگاری، مکتوب نگاری یعنی خطوط نگاری، مضمون نگاری، انشائیہ، طنز و مزاح، ڈرامہ نگاری، تنقید نگاری، ناول، افسانچے اور نئی نئی چیزیں، صحافت، رپورٹنگ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف نثر میں جن میں کام کرتے ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں نثر کی اصناف، یعنی نثر کی قسمیں۔ اصناف صنف کی جمع ہے، صنف ایک کو کہیں گے۔ اگر ہم خالی ایک کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ صنف، ان میں سے کسی ایک صنف کے بارے میں لکھیے۔ اگر ہم یہ لکھیں گے کہ نثر کی اصناف لکھیے، تو یہ سب جو ہیں یہ جمع ہو کر اصناف کہلائی جائیں گی، اور ایک اس میں سے کوئی بھی ایک اکیلی چیز کو ہم صنف کہیں گے۔ تو صنف کی جمع ہو گئی اصناف۔ ایسے ہی نظم میں آئیے، نظم کے لکھنے کا، ویسے تو نظم میں بس ایک دو چیزیں ہیں، ایک نظم اور دوسری غزل۔ لیکن یہ جو نظم ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وہ کیسے کہ دیکھیے، یہ مرثیہ، یہ بھی نظم ہے لیکن یہ مرثیہ نظم کہلائی جائے گی۔ قصیدہ، یہ بھی نظم میں لکھا جاتا ہے لیکن یہ قصیدہ کہلایا جائے گا۔ مثنوی، رباعی الگ چیز ہے، قطع الگ چیز ہے، آزاد نظم اور پابند نظم اور بہت ساری نظموں کی بہت اقسام ہیں۔ تو اس میں غزل کی پہچان کیا ہے؟ غزل کی بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز اس کی قافیہ اور ردیف کی پہچان ہوتی ہے، یعنی آخر کے جو ورڈز ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، وہ بالکل سیم ہوں گے، وہ ردیف کہلاتا ہے۔ جیسے کسی میں ہوتا ہے ہوتا 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 ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ تو یہ تو غالب کی غزل میں جو ہوتا ہوتا آیا ہے، یہ کہلایا جاتا ہے ردیف۔ اور اس سے پہلے جو ہم وزن لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ اب جو وصال یار ہے، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار۔ اب آپ اگر وصال یار اور انتظار کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کچھ سیم سی آوازیں نکل رہی ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں بیلنسنگ رائمنگ ورڈز، ہم وزن الفاظ، یہ ہوتے ہیں قافیہ۔ یہ غزل کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اگر آپ کو کہیں اشعار میں دیے جائیں کہ یہ کس چیز کے اشعار ہیں، اور اگر اب آپ نے اسے ردیف پکڑ لی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غزل کے اشعار ہیں۔ تو غزل کی ایک سب سے بڑی پہچان تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ شاعر 2 مصروں میں کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ یعنی غزل 2 لائنیں ہوتی ہیں، 2 مصرے ہوتے ہیں اس کے۔ جیسے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو یہ جو 2 بات کہی شاعر نے، صرف 2 مصروں میں 2 لائنوں میں اپنی بات کمپلیٹ کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزل کی بات پوری ہو گئی۔ لیکن ان میں کیا ہوتا ہے، مرثیہ نظم کب لکھی جاتی ہے؟ کسی کے مرنے کے بعد۔ اس مر سے یاد رکھیے، یہ مرنے کے بعد، مرثیہ یہ بھی نظم ہے۔ صرف چیزیں اس میں غزل اور نظم 2 ہی ہیں، لیکن نظم کے بہت سارے پارٹ ہو جاتے ہیں، پھر الگ الگ طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ ایسے ہی قصیدہ،
مرثیہ کسی کے مرنے کے بعد لکھا جاتا ہے، جیسے کربلا کے اوپر لکھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ مرثی امام حسین، جو کربلا کی جنگ ہوئی تھی یزید کی اور جو پانی کے اوپر ہوئی تھی، وہ قصہ سب کو پتہ ہے، جس سے محرم منایا جاتا ہے، آج کل چل رہا ہے۔ قصیدہ یہ بادشاہوں وغیرہ نوابوں کی کسی کی شان میں ان کی تعریف، اتنی تعریفیں کی جاتی تھیں۔ یہ اس زمانے میں ایک چلن تھا، اور جو شعراء تھے وہ اس سے کمائی کیا کرتے تھے، ان کے گھر چلا کرتے تھے مرثیوں سے۔ جیسے مثال کے طور پہ محرم آیا، اس میں نئے نئے مرثیے لکھے گئے، درباروں میں نوابوں کے یہاں وہ پڑھے جاتے تھے، نوحے پڑھے جاتے تھے، مرثیے پڑھے جاتے تھے، تو انہیں انعامات ملتے تھے، پیسے ملتے تھے، جو بھی اس وقت چلتا تھا۔ ایسے ہی کسی نے کسی نواب بادشاہ کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیا، تعریف ہی تعریف، تو انہیں پتہ نہیں کیا کیا نواز دیا کرتے تھے۔ اچھا، مثنوی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم امیجنیشن کی کوئی کہانی، اپنے تصوراتی کوئی کہانی پیش کرتے ہیں نظم کے انداز میں۔ جیسے آپ کی کتاب میں ہے، آگے گل بقاؤلی ہے، وہ بادشاہ اس کے غائب ہونے پر، گل بقاؤلی کے غائب ہونے پر پھول وغیرہ کے آگے پڑھیں گے جا کے۔ تو یہ مثنوی میں کیا ہوتی ہیں کہانیاں، شہزادوں کی ہوتی ہیں، شہزادیوں کی ہوتی ہیں، عشق کی داستانیں ہوتی ہیں، کہ وہ ایک شہزادہ وہ پریوں کی ہوتی ہیں اور راجوں مہاراجوں کی ہوتی ہیں۔ یہ امیجنیشن کی کہانی ہوتی ہے، اس میں سب کچھ ممکن ہے۔ اس کا ہی ایک نثر میں جو روپ ہے وہ ہے داستان اور مثنوی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کو ہم بغیر گائے لکھتے ہیں اور اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں کہ ہم اس کو گا سکتے ہوں۔ یہ بھی ہماری امیجنیشن کی کہانی ہے۔ جیسے اگر آپ کو میں بہت سمپل مثال دوں، آپ نے دیکھا ہوگا سندباد جہازی کی کہانی، قصہ الف لیلہ کی کہانی، یا جیسے آپ یہ پڑھتے ہیں موٹو پتلو کی اب آج کل چل رہے ہیں کارٹون کی کہانی، یا اگر آپ نے وہ دیکھی ہے ہیری پاٹر، تو اس وقت کی جو پریزنٹ میں ہماری ہیری پاٹر کی جو ہے وہ داستان کی بہترین مثال ہے۔ یہ الگ ہے کہ وہ انگلش میں ہے، ڈبنگ ہے اس کی ہندی میں، 7 پارٹ ہیں بہت لمبے۔ کیا ہے اس میں؟ جو امیجن کر لیا آپ نے کہ آپ کا جہاز اڑ گیا، آپ کی کار اڑ گئی، آپ کا کتا اڑ گیا، یا آپ نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو آپ پورے اندر پہنچ گئے، وہاں پر ایک محل نکلا، آپ نے دیوار کو چھوا، جیسے وہ ہیری پاٹر جاتا ہے 6:45، 8:45، 9:45، 10 کی دیوار کیا ٹائم بتاتا ہے، وہ دیوار میں گھس جاتا ہے اور دیوار میں اس کو ایک نیا پلیٹ فارم ملتا ہے، تو ٹرینیں اڑ رہی ہیں۔ تو ہمارے امیجنیشن میں کچھ بھی بس اچھا لگے سننے میں، تو داستان اور مثنوی جو ہے ایک ہی چیز ہے۔ پھر آگے ہمارا رباعی، شاعر 4 مصروں میں اپنی بات کہتا ہے، قطع بھی وہی ہوتا ہے، ان دونوں میں الگ الگ تھوڑا سا فرق ہے۔ اور یہ آزاد نظم آج کل تو بہت زیادہ پاپولر ہے، سوشل میڈیا پہ بہت پڑھی ہوتی ہیں، فیس بک وغیرہ پہ بہت پڑھی ہوتی ہیں۔ ان میں مصرے برابر نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اور بہت سب سے زیادہ اس وقت جو پسند کی جا رہی ہے وہ آزاد نظم اور غزل کی جا رہی ہے۔ تو آج ہمارا جو سب سے پہلا لیسن ہے وہ داستان سے متعلق ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو اتنا یہ بتایا کہ قصہ ملک نیمروز کے شہزادے کا۔ اب اس کا شارٹ کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کی کہانی ہے کیا اصل میں ملک نیمروز جو ہے وہ ایک امیجنیشن کا شہر ہے، اور وہاں پر ایک شہزادہ جو ہے وہ گیا ہے، وہاں پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی جادوگرنی ہے، اور وہاں پر کچھ جادوگرنی جو ہے وہ مار مور کے اپنا کچھ حساب کتاب کرتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ داستان میر امن کی داستان سے لیا گیا ہے۔ باغ و بہار میر امن کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے، اس سے لیا گیا ہے کہ نیمروز شہزادے کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ درویش کے کپڑوں میں شہزادہ نیمروز پہنچتا ہے، وہ شہر نیمروز پہنچتا ہے، ایک جگہ کا نام رکھ لیا ہے انہوں نے، اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے سب کے سب کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چاند رات ہے، اور وہ چاند رات میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے، بیل پہ سوار ہوتا ہے، اور وہ کسی کو مارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو شہزادہ جو تھا وہ اس لڑکے کی تلاش میں تھا کہ میں اسے پکڑ لوں اور اس سے پوچھوں کہ وہ یار یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ اتنی تیزی سے آتا ہے اور اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ پھر سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں اور اگلی چاند رات کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ پھر تو یہ اس کہانی کا جو شروعات ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہاں پر ایک پری، وہ ایک عجیب و غریب سواری پہ ایک عورت آتی ہے پری۔ وہ شہزادہ اصل میں اپنی جب کہانی بتاتا ہے
اس پری کو دیکھ کے سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ شہزادہ کو دیکھ کر قتل کرنا چاہا مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ فقیر کو ایک عالیشان محل میں لے گیا۔ رات کا وقت تھا، سارے غلام اپنے اپنے کمروں میں چھپ گئے۔ اسی دوران نوجوان بیل کو مارنے لگا، یعنی وہی نوجوان پھر بیل کو مارنے آیا۔ وہ بیل کو مار کر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ فقیر نے جب اس کا حال پوچھا تو پھر آہیں بھرنے لگا۔ فقیر نے اپنی کہانی شہزادے کو سنا کر اپنا قصہ اس طرح بیان کیا، یعنی جس شہزادہ جس کی تلاش میں آیا تھا، اس فقیر کو جب شہزادے نے پکڑ لیا، نیم روز کے شہزادے نے، نیم روز ایک جگہ کا نام ہے، یہ ایک جادوئی کہانی ہے، تو وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نیم روز کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ نجومی وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ دیکھ کے پنڈت وغیرہ بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا۔ نجومیوں کے کہنے پر مجھے ایسے ایک محل میں بند کر دیا گیا جہاں 14 سالوں تک چاند اور سورج کو نہ دیکھ سکوں۔ محل کے اوپر ایک ایسا گنبد تعمیر کیا گیا کہ دھوپ اور چاندنی کا محل کے اندر گزر نہ ہو سکے۔ برعکس اس کے شہزادے کو سبھی طرح کا عیش و آرام میسر تھا، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں موجود تھیں، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ دھوپ اور چاندنی پنڈتوں نے انہیں منع کر دی تھی کہ اس کے اوپر نہ پڑے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ایک دن شہزادے نے اڑن کھٹولے پر سوار ایک پری کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ پری نے بھی شہزادے کی دل جوئی کی، یعنی اس نے بھی اس کو پسند کیا۔ اسی دوران کچھ اور پریوں نے شہزادی پری کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے بعد اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے شہزادے کے پاس سے وہ پری چلی گئی۔ شہزادہ مجبور نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی وقت دیوانگی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور وہ دیوانہ ہو گیا۔ یہ قصہ ملک نیمروز کے شہزادے کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ نیمروز ایک جگہ ہے، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے فقیر کا بھیس میں، وہ ایک بیل کو مارتا ہے اور لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ شہزادہ وہاں اب دیکھیے یہ اس میں جو یہ کہانی میں نے آپ کو ابھی سنائی ملک نیمروز کے شہزادے کی، اس کا سب سے پہلا والا جو ہمارا یہ پیراگراف ہے بچوں کہ برس کے دن عرصے میں حرج مرض کھینچتا ہوا شہر نیمروز پہنچا، یہاں سے اور آگے تک کہ معلوم کیا جائے۔ یہ یہاں پیج نمبر 10 کے شروع تک یہ ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے اس کا، تو اس کا مطلب آپ اس پیراگراف کو 2 بار کم سے کم آپ لوگ پڑھیے گا، اور اس کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد بہت جو آپ کی سمجھ میں بات آئے اپنے الفاظ میں چینج کر کے وہ لکھ دینا ہے۔ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حوالہ بہت اچھا لکھا کریے۔ آپ لوگ جو گائیڈ وغیرہ کا حوالہ لکھتے ہیں وہ حوالہ نہیں لکھا کریے، بلکہ حوالے کا جو طریقہ ہے وہ لکھا کریے کہ آپ ہمیشہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ ہماری درسی کتاب سے لیا گیا اور یہ کتاب کا نام یہ ہے اور شاعر کا نام یہ ہے، بس ایسا نہیں ہے، چینج کر کے لکھا کریے کہ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب ادبی سپارے سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف میر امن ہے۔ میر امن داستان کے بیتاج بادشاہ کہلائے جاتے ہیں۔ جب ہم رائٹر کے باہر جہاں ذکر کر رہے ہیں وہاں 2 لائنیں رائٹر کے بارے میں ضرور لکھیے کہ میر امن بیتاج بادشاہ کہلائے جاتے ہیں یا میر امن داستان گوئی میں ان کی کوئی مثال نہیں، یا میر امن جو ہیں وہ داستان اردو ادب کا خزانہ ہے۔ کچھ بھی میر امن کے بارے میں لکھیے، اور ان کی بہت مشہور تصنیف ہے یعنی کتاب ہے جس کا نام باغ و بہار ہے، اور اسی کا ایک حصہ یہ لیا گیا ہے ہمارے درس میں کتاب میں ہے، اور جس کا یہ ایک اقتباس ہم آج اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سیاق و سباق کی لائن یعنی یہاں سے یہاں تک، جیسے قصہ یہاں سے اور یہاں تک جہاں تک بھی ہے، اگر ہم یہ لائن اوپر لکھ رہے ہیں اور حوالہ نیچے لکھ رہے ہیں تو ہم حوالے میں لکھیں گے مندرجہ بالا۔ بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، آپ لوگوں کو یہ بات بھی نہیں پتہ۔ اور اگر ہم یہ لائن حوالے کے بعد لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے مندرجہ ذیل، یا نیچے دیے گئے یا اوپر دیے گئے اقتباس یا جو بھی کچھ ہے۔ یہ چھوٹی سی لائن بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو بالکل بچوں کو، مجھے ایکسپیرینس ہے کہ یہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے۔ اگر یہ لائن سیاق و سباق کے ہم اوپر لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے مندرجہ بالا اقتباس یا مندرجہ بالا پیراگراف یا مندرجہ بالا جو تحریر ہے، یہ ہماری کتاب سے لی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو نیچے لکھ رہے ہیں حوالے کے بعد بیچ میں تو مندرجہ ذیل لکھیں گے۔
جب ہم ایک اچھا سا حوالہ لکھ دیں گے، میر امن کے بارے میں لکھیں گے 2 لائنیں، اس کے بعد جو ہمارا جس کا ہم مطلب لکھ رہے ہیں اس کا بالکل نچوڑ کے ایک لائن لکھیں گے کہ اس پیراگراف میں ملکہ نیمروز جو ہے، شہزادہ جو ہے وہ ملک نیمروز پہنچتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا واقعہ چل رہا ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ یہ آپ نے اتنا شارٹ میں یہاں دے دیا، اس کے بعد یہاں آپ مطلب یا تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے اور اس کے بعد اس کا مطلب لکھ لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ہیڈنگ وغیرہ میں بہت اچھے کلرفل پین استعمال کیجئے۔ دیکھیے سجاوٹ، بنا سجا سب کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھے خوبصورت پین استعمال کیجئے تاکہ آپ کا دیکھنے میں جو ہے وہ بہت اچھا لگے۔ تو ہم اس کی تشریح کرائیں گے، اور آج آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ داستان گوئی پہ ایک نوٹ لکھیے، کم سے کم 2 یا 2.5 پیج کا داستان گوئی پہ ایک نوٹ لکھیے۔ داستان گوئی 18ویں صدی میں ہندوستان میں آئی ہے، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، بہت اچھا پڑا ہوا ہے اس پہ، اس میں سے بھی شارٹ کر کے لکھیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو اس میں سے لکھ لیجئے۔ داستان گوئی پر ایک نوٹ لکھیے، اور یہ جو ہے آپ کا ہم نے مطلب اس کو پڑھ کے دیکھیے، پھر ہم اگلی کلاس میں آپ کو اس کا مطلب بتائیں گے۔ شمع ادب کے اسٹوڈنٹس کو اللہ حافظ، پھر نئی کلاس میں ملیں گے۔